جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود اور اس وقت میں دریائے سندھ کالا باغ کے مقام پر موجود ہوں اور جس تاریخی پل کے اوپر موجود ہوں کم از کم اس پل کی عمر 94 سال ہے۔ میں جس پل پہ کھڑا ہوں اس کو انگریزوں نے 1928 میں بنایا اور جاتے جاتے بہت ساری اچھی چیزیں بنا گئے، لیکن میرا انگریزوں سے ایک گلہ ہے یار، کم از کم جاتے جاتے ایک کالا باغ ڈیم تو بنا لیتے۔ اتنا بڑا ہمارا ہر سال نقصان ہوتا ہے، پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان تو نہ ہوتا، کم از کم ایک ڈیم بناتے۔ یار آپ اتنی زبردست چیز بناتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے لیکن پھر بھی اس پل کو دیکھتے ہوئے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے 6 سال پہلے بنا ہے۔ بس ایک ہی گلہ ہے، اگر آپ ڈیم بنا جاتے تو اتنا بڑا مال مویشیوں کا نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، معاشی نقصان ہم بچ جاتے۔ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ہماری لائف لائن ہے۔ یہ ہے کالا باغ ڈیم، یہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں کالا باغ ڈیم نے بننا ہے، صرف آگے سے کنسٹرکشن ہونی ہے، قدرتی ڈیم بنایا ہے۔ کالا باغ ڈیم ہماری لائف لائن ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر ڈیموں، آبی ذخائر اور ملکی بقا کے دشمن آزادانہ اور پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کھاتے بھی پاکستان کا ہیں اور مخالفت بھی اسی کی کرتے ہیں۔ وطن عزیز کو معرض وجود میں آئے ہوئے 75 سال گزر گئے، اس مٹی پر صدارتی نظام، جمہوری نظام، آمریت، سول آمریت، بہت سے طرز حکومت کے تجربات کیے گئے، لیکن آج تک قوم کو کالا باغ ڈیم نصیب نہ ہو سکا۔ سیاستدانوں اور مفاد پرستوں نے کالا باغ ڈیم کو یوں الجھایا کہ اسے عوام کے سامنے ایک معمہ اور ناقابل حل مسئلہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کالا باغ ڈیم پروجیکٹ کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں۔ اگر حکومت پاکستان اپنے باقی ماندہ اربوں روپے کے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ کالا باغ ڈیم کی تعمیر بھی کامیاب ہو جاتی ہے اس میں، تو یقین کر لیں کہ یہ اپنے فنکشنل ہونے کے ٹھیک 2 سال بعد اپنی لاگت واپس کر چکا ہوگا یہ ڈیم۔ بجلی کی سستی پیداوار کے ساتھ ساتھ تقریباً پاکستان کی 10 سے 15 لاکھ ایکڑ زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈیم۔ مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق یہ ڈیم تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ سخت گرمی کے موسم میں بھی پاکستان کی ضرورت 30,000 میگا واٹ ہے۔ باقی ماندہ بجلی سے ملک کی بند انڈسٹری چلائی جا سکتی ہے۔ روس اور چین کو نئی انڈسٹری لگانے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ میں کالا باغ ڈیم کی لوکیشن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میرے دوستوں۔ کالا باغ ڈیم ضلع میاں والی کے ساتھ ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ خوش قسمتی سے کالا باغ کو اس لیے اتنی اہمیت حاصل ہے کیونکہ افغانستان سے دریائے کابل، سوات سے دریائے سوات اور دریائے سواں اس جگہ سے ہو کر دریائے انڈس میں گرتے ہوئے جیسے بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے، بڑے بڑے سیلابی ریلے انہی دریاؤں کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سارے پاکستان میں اپنی تباہکاریاں پھیلاتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے دریائے سندھ سے ہوتے ہوئے سمندر برد ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی جگہ پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر ہو جاتی ہے، اسی جگہ پر، تو ہم ان دریاؤں اور برساتی ندی نالوں سے آنے والے پانی کو سٹور کر سکیں گے۔ کالا باغ ڈیم میں پانی کی گنجائش 90 ملین ایکڑ فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ ڈیم تعمیر ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پانی کو رابطہ نہروں کی مدد سے دریائے جہلم میں چھوڑ سکتے ہیں، جہاں سے تربیلا ڈیم کا پانی واٹر ریزرو میں چلا جائے گا، اور اگر نہروں کو پانی کی سپلائی کالا باغ سے دے دی جائے تو تربیلا ڈیم کو بھرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی چونکہ ہم اپنی زراعت کے لیے تربیلا ڈیم سے ہی پانی لے رہے ہیں، اسی وجہ سے تربیلا بھرنے سے پہلے ہی خالی ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دریائے سوات، سواں، کابل سے کالا باغ اور دریائے انڈس سے تربیلا بھرا جا سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کو جب ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ کالا باغ رسول لنک بھی شامل تھی۔ کالا باغ رسول لنک کے ذریعے کالا باغ ڈیم سے پانی کی سپلائی دریائے جہلم کو دی جانی تھی، لیکن بدقسمتی اور غیر ملکی فنڈنگ سے کچھ مردہ ضمیروں نے اس پروجیکٹ کو انتہائی متنازع بنا دیا کہ اس پر کام کو روکنا پڑ گیا۔ پروگرام کے مطابق دریائے کابل، سواں اور سوات سے آنے والے سرابی ریلوں کو کالا باغ ڈیم اور رسول لنک کے ذریعے 3 مشرقی دریاؤں چناب، ستلج اور راوی میں پہنچانا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ کالا باغ ڈیم کا پانی
काला बाग रसूल लिंक और दूसरी राब्ता नहरों के जरिए चनाब, रावी और सतलुज के मुल्हिका इलाकों को सैराब करने के लिए पहुंचाया जाना था। इस वक्त इन 3 दरियाओं का इन्हिसार मंगला डैम पर है। अगर हम मंगला से पानी नहीं छोड़ते तो ज़राअत ख़त्म हो जाती है, और अगर सप्लाई जारी रहती है तो डैम खुश्क हो जाता है। यकीनन आप काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हालात और वाटर स्टोरेज से वाकिफ़ हो चुके होंगे। अब आप ही बताएं कि काला बाग डैम का वजूद हमारी ज़राअत और मुल्क की लाइफ लाइन है कि नहीं? क्या इसको मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान से खुली दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? मेरे ख्याल में ये तामीर किसी सियासी जमात की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मुफादात पाले जाते हैं। रियासत की फिक्र किसको है? हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है कि जल्द अज जल्द काला बाग डैम तामीर किया जाए। मेरी मुक्तदर हलकों से गुजारिश है कि बराए करम काला बाग डैम प्रोजेक्ट की हिफाजत और तामीर में मदद की गारंटी भी लें। अगर हुकूमत इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो भी गए तो यकीन कर लें कि पहले ही दिन से मुल्की ज़र मुबादला में अरबों डॉलर सालाना का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जो बिजली के कारखानों को चलाने के लिए तेल की इंपोर्ट में खर्च हो जाता है, इस डैम से कौम को सस्ती बिजली मुयस्सर आएगी, और इसमें जमा शुदा पानी को नई नहरों के जरिए मुल्क के बंजर इलाकों तक पहुंचाकर उन्हें काबिल काश्त बनाया जा सकेगा, जिससे मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ज़्यादातर हिस्सा अपनी ज़मीन से ही पूरा किया जा सकेगा। और उसके साथ हर साल आने वाले सैलाबों से मुकम्मल मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस डैम के बन जाने से मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से महफूज हो जाएगा। राब्ता नहरों के जरिए इजाफी पानी को रावी, चनाब, सतलुज तक पहुंचाया जाए और इन दरियाओं में नई झीलें बनाकर ज़मीनी पानी के लेवल को बुलंद किया जाए और आने वाली नस्लों को एक महफूज, मुस्तहकम और सरसब्ज पाकिस्तान दिया जाए। अगर आप ये कर गए तो यकीन कर लें कि आप सदियों तक जिंदा रहेंगे। आने वाली नस्लें आपको कौमी हीरो और निजात दहिंदा के रूप में जानेंगे। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये काला बाग डैम बन गया तो पूरा पाकिस्तान नहीं डूबेगा। कोई भी इस डैम को बना लेता है तो सदियों तक आप लोग जिंदा रहेंगे, पूरा पाकिस्तान डूबने से बच जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि गोरा जाते जाते सिर्फ यही काम कर लेता, आप यकीन करें पाकिस्तान तरक्कियों की मनाजिल इस टाइम तय कर रहा होता। तो अगर आप में दम है, आप इस डैम को बना लें। आज के बाद एक ही नारा लगाएं, काला बाग डैम हमारी लाइफ लाइन है।